پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذی الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ دیکھیں کتنا مربوط سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا منظم سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے ہر سینٹنس کو آگے کے سینٹنس کے ساتھ جوڑا۔ ابھی اللہ نے بتایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے کہ پھر منزل لذی یشفع، کہ پھر کس کی مجال ہے کہ کوئی سفارش کر سکے، اندہ الا باذنی، کہ اس کے اذن کے بغیر اس کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے۔ جب ہے ہی سب کچھ اس کا، تو پھر کسی کے مجال کے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اور پھر کیوں نہ کر سکے، کیوں نہیں کر سکے گا کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اللہ فرماتا ہے یا علم ما بینا ایدیہم وما خلفہم، اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے۔ اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان ماضی میں جو کچھ بھی کر چکا ہے، آج اگر کوئی مجھے جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، کوئی اور مجھے جانتا ہے، تو آپ لوگ تو آج جانتے ہیں نا، آج سے آن ورڈ جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گے مجھے تب جانیں گے۔ لیکن میرا ماضی کیا تھا، 20 سال پہلے میں کیا تھی، 30 سال پہلے میں کیا تھی، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا۔ آپ لوگ کیا تھے آج میں آپ کو جانتے ہوں نا۔ مگر اللہ کہتا ہے سفارش کا حق اس لیے میں نے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا، کیونکہ تم نہیں جانتے ان کے 10 سال پرانے ریکارڈ، لیکن میں جانتا ہوں ان کی پیدائش سے لے کر آج تک جو کچھ وہ ہے، جس وقت وہ مریں گے اس وقت کیا ہوں گے اور کل ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ میں جانتا ہوں، میں ان کا آگے کا بھی جانتا ہوں کہ فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پیچھے کیا تھے وہ لوگ، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو سفارش کر سکے، کیسے کوئی کر سکتا ہے سفارش؟ اب دنیا میں جب ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کی نوکری کی سفارش کرتے ہیں، تو کوئی اقتدار کا جو مالک ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں سر جی یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا ایلیجیبل ہے، یہ بڑا نائس بندہ ہے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا کوالیفائڈ بندہ ہے، تو آپ اس کو میرے کہنے سے نوکری دے دیجئے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو آپ وہ جتنا مرضی اقتدار والا بندہ ہے، وہ واقعی اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر وہ بندہ مجھے جانتا ہے اقتدار والا، تو وہ میرے کہنے پر اس کو نوکری دے دے گا، اس کو جاب دے دے گا، یا کوئی اور فیسلٹی جو اس کو دینی ہے وہ میری سفارش پر دے دے گا۔ یا کوئی ایک جج جو ہے جو فیصلہ کرتا ہے، وہ کس بیس پر کرتا ہے؟ اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، وہ خود تو کچھ نہیں جانتا، جو ثبوت ہوتے ہیں اس کے مطابق، لیکن اس رب باری تعالیٰ کو دیکھیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی اٹھ کے دنیا والا سفارش کرنے لگے، اس رب سے کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں جانتے، میں بہت کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں، اس لیے اس کو معاف کر دیں، تو کیا یہ بات سچتی ہے؟ یہ کیا بات ہضم ہوتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ؟ اب کسی کی زندگی میں کوئی کسی کا مرید بن گیا، کوئی کسی کا پیر تھا، کوئی کسی کا کوئی داتا بنا ہوا تھا، کچھ تھا، اب وہ داتا بھی پیدا ہوا ہے نا، جس کو آپ داتا مانتے ہیں وہ بھی تو پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے لوگوں کا داتا کون تھا؟ اللہ ہی تھا، اس سے پہلے بھی داتا۔ پھر جس کو داتا مانتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، جب وہ داتا دنیا سے چلا گیا، اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کیا وہ داتا، اس کا مرید جو تھا ان کے سامنے تو بہت اچھا تھا، نمازی تھا، پرہیزی تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چاہے اس نے شراب نوشی شروع کر دی، چاہے اس نے زنا شروع کر دیا، چاہے کچھ بھی، تو اب مجھے بتائیں اس کو کیا پتا قبر میں مدفون کو، جس کو اس نے داتا بنا رکھا تھا، کہ میرا مرید پیچھے کیا کر رہا ہے؟ تو اب جب قیامت کا دن ہوگا تو اس مرید کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنا دربار لگائے گا اور سزاؤں کا فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا، تو ہمارے گناہ بھی ہوں گے نا، تو ہمارا جو داتا جس کو ہم نے مانا ہوا تھا، جو دستگیر تھا، مشکل کشا تھا، وہ آ جائے گا۔ وہ آ کے کہے گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کو جہنم میں نہیں بھیج سکتے۔ بھئی کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مرید تھا، یہ تو میرا ماننے والا تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے آگے تو جھکتا نہیں تھا، میری تو بندگی نہیں کرتا تھا، میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا تھا، تو کیا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کو داتا مانتا تھا یہ شخص، وہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ کو نہیں مانتا تھا تو سو وٹ، آپ کو نہیں مانتا تھا نہ مانے، نماز نہیں پڑھتا تھا نہ پڑھے، حج نہیں کرتا تھا نہ کرے، مجھے تو بڑا مانتا تھا، میرے تو دربار پہ حاضری دیتا تھا، میرے دربار پہ تو چادریں چڑھاتا تھا، میرے تو عرس مناتا تھا، میرا تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ سوچیں کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، ولی اللہ جس کو واقعی اللہ کا قرب نصیب ہو، وہ اس گناہ گار کی سفارش کرے گا؟ اور پھر وہ کیا کہے گا کہ میری زندگی میں تو اللہ یہ اچھا تھا، اس کے بعد کا بھی میں کیا قبر سے بیٹھ کر اس کا حال دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا تھا؟ وہ تو انبیاء بھی انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ
اللہ جب تک ہم دنیا میں تھے جو پیغام تو نے ہمیں دے کر بھیجا تھا وہ پیغام ہم ڈیلیور کرتے رہے، بار بار لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب ہم دنیا سے آگے اس کے بعد ہم کچھ نہیں جانتے انہوں نے کیا یہ کیا کرتے تھے وہ تو ہی جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا ہی کلیئر کٹ آیت الکرسی کے اندر عقیدہ سفارش جو ہے وہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اب یہ آپ کو چھوٹا سا فارمولا نظر آیا کہ کیوں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کے پچھلے اور اگلے حالات جانتا ہو۔ اگر کوئی کسی کے پچھلے حالات جانتا بھی ہوگا تو اگلے حالات کا اس کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اگلے حالات کا بھی پتہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تقدیریں لکھ کر رکھی ہوئی ہیں، قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمام وہ بند کر دیے ریکارڈ جو تھے جس پہ لکھ دیا ہر انسان کی تقدیر، اور وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا ہے۔ اب بہت سارے جو ہیں اسی وجہ سے جو ملحد ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تقدیر پہلے سے لکھی گئی ہے، اللہ نے سب کے لیے پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا یہ جنتی ہے جہنمی، پھر دنیا کا ڈرامہ لگانے کی کیا ضرورت تھی، دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے تو پہلے سے لکھ دیا تھا یہ غلطی کام کرے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنا پر سب کچھ جانتا تھا۔ جیسے ایک ڈرامہ جب لکھا جاتا ہے تو وہ ڈرامے کے کردار جو ہیں وہ لکھنے والے نے خود بنائے ہوتے ہیں، کردار ڈرامے کی سٹوری اس نے خود بنائی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اکارڈنگلی وہ لے کر چلتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تو کھیل تماشا کہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کا سب کچھ میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے بنایا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستہ رکھا۔ رستہ کون سا رکھا؟ صراط مستقیم اور صراط جحیم، دو رستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور کلیئر کٹ قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں وہ دونوں رستے دکھائے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ ایسا رستہ ہے جو سیدھا تمہیں جنت میں لے جائے گا، ذرا سا بھی دائیں بائیں نہ ہونا اس رستے پر چلنا، اور جو صراط جحیم ہے یہ تمہیں سیدھا جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اور یہ کام ہے صحیح رستے والے، یہ ہے اللہ کی پسندیدگی کے کام، اور یہ ہے جو اللہ کی آج ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نا۔ آپ کسی پاکستان اسلامی مملکت ہے، یہاں رہنے والا اگر کوئی چور اور اچکا بھی ہے، اگر کوئی زانی بھی ہے، کوئی ڈاکو بھی ہے، چاہے کتنا ہی کوئی بد عمل انسان ہے، لیکن کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بندے کو پتا ہے۔ آپ کسی چور سے بھی پوچھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ جی تم کون ہو، کہے گا میں مسلمان ہوں، کہیں گے کہ اچھا تمہیں کلمہ آتا ہے، کہے گا ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں وہ کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد کیا آگے اس کو حدود و قیود کا نہیں پتا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں کہاں جاؤں گا، اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا تو میں کہاں جاؤں گا، اللہ کے نبی کے اطاعت نہیں کروں گا تو میں کہاں؟ اس کو سب کچھ پتا ہے۔ اور ہم میں سے بھی کتنے ہی لوگ ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام کیا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ جس کی نمازیں پوری نکل آئی اس کے باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، ہم سب کو پتا ہے کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر قبر کا معاملہ آسان ہو گیا تو آگے کے بھی سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں یہ ساری باتیں، اس کے باوجود ہماری کتنی چینج آتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم کتنی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کتنا خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے نا یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں بتا تو سب کچھ دوں گا، لیکن پھر بھی یہ بندہ جو ہے نا اس غلط رستے کے اوپر چلے گا اپنی مرضی سے، اللہ نے نہیں اس کا مقدر کیا، اللہ نے نہیں اس کے دماغ کے اندر انجیکشن لگایا کہ تو نے غلط کام ہی کرنا ہے اور تجھے میں نے جہنم کے لیے بنایا، نہیں، اللہ نے پھر توبہ کا رستہ بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر چلتے چلتے گناہوں کے رستے پر تمہاری 70 سال کی زندگی آ گئی، تمہیں لگا اب تو ایک پل کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، لیکن اب اگر تمہیں پہاڑ جیسی زندگی نظر آ رہی کہ یا اللہ میں نے تو پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی، اللہ میں نے تو کبھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، میری تو کتاب زندگی بھری پڑی ہے گناہوں سے، اللہ میں کیا کروں، اللہ میں تو بڑا گمراہ تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عظمت کی، اپنے جلال کی قسم میں معاف کر دوں گا، اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ تعالیٰ آپ کو فیور دے گا کہ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے تمام بندے جنت میں جائیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ یہ فیک سی مثال ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کو تو تولا ہی نہیں جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے جو تھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے، شفقت کے، محبت کے، وہ اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھے، صرف ایک حصہ اللہ نے رحمت کا زمین کے اوپر نازل کیا،
وہ ایک حصہ رحمت کا ہے. اس کی وجہ سے ماں اور اولاد کے درمیان محبت ہوتی ہے, میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے, جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, دوست کی آپس میں دوست سے محبت ہوتی ہے. یعنی اس 1% حصے سے ہم سارے مستفید ہو رہے ہیں. تو سوچیں 99% تو اس کے پاس ہے محبت, اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بندوں سے, وہ نہیں جہنم حاصل کرنا چاہتا. لیکن یہ بندے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے رب کو بھلائے ہی چلے جا رہے ہیں, بھلائے ہی چلے جا رہے ہیں. اس کی جو لوٹ سیل ہے مغفرت کی, معافی کی, بخشش کی, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, کوئی پلٹنا نہیں چاہتا. دنیا کا فائدہ اگر کسی کو بتا دیا جائے نا, فلان جگہ کپڑا بڑا اچھا سستا مل رہا ہے, تو لوگ دوڑے چلے جائیں گے. لوگ نہیں خیال کریں گے اس چیز کا میری صحت کیسی ہے, میرے پاس پیسے, کسی سے ادھار بھی لے کر جانا پڑے گا تو اگلا بندہ جائے گا, کیونکہ وہ وقتی فائدے کو اور سامنے کے فائدے کو نظر میں رکھتا ہے. انسان کی یہ بہت بڑی غفلت ہے. لیکن جس سیل کا اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے, جس نیک عمل کا اللہ نے کہا یہاں ایک نیک عمل کرو, اس کو 10 سے ملٹی پلائی کر دوں گا, 10 سے ضرب دے دوں گا اس کو. ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں لکھواؤں گا میں. تو اس کے بارے میں ہماری سوچ و فکر کہاں ہے, ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں. تو بہرحال ہمیں یہ سوچنا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا میرے اذن کے بغیر. اور جو عقیدہ سفارش ہے شاید میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, اور اگر نہیں تو میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں. عقیدہ سفارش کے بارے میں ہماری بڑی مسکنسیپشن ہے. ہم سارے مسلمان جو ہے نا بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں, تو ہم بخش دیے جائیں گے. ہم چاہے کچھ کریں یا نہ کریں, ہم بخش دیے جائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہم ضرور بخش دیے جائیں گے. جو بھی کلمہ گو ہے, جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا, جس نے کہا ہے نا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. مگر کیسے؟ اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد. وہ کوئی آخری جو جہنمی جنت سے نکلے گا, جو جنت میں جانے والا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کوئلہ بنا ہوا نکلے گا جہنم سے. اپنے اعمال کی سزا تو کٹے گا, ایسا نہیں ہوگا اس کو تاج پہنا دیا جائے گا, او ہو یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد آ رہے ہیں, ان کو الگ کرو, بالکل الگ کرو, ان کو تاج پہناؤ لے جاؤ. نہیں, ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا. اللہ سوال پوچھے گا ان سے, بتا تجھے میں نے 70 سالہ زندگی دی تھی, 60 سالہ زندگی دی تھی, 50 سال, کہاں گلائی تو نے زندگی, کہاں گزاری زندگی, کیا کیا اس زندگی کے اندر. آپ اور میں, ہم میں سے ہر ایک سوچے, ہم جتنی بھی ہماری عمریں ہیں, اگر اللہ ہم سے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ پچھلی اتنی زندگی ہم نے کیسے گزاری, کیا کیا ہم نے. کوئی ہے معقول جواب ہمارے پاس دینے کے لیے اللہ کو کہ کیا کیا. اور چلو اگر وہ عمر بھی, دوسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اچھا چلو کوئی بات نہیں, زندگی تو بہت لمبی تھی, اچھا یہ بتاؤ کہ جوانی کا پرائم پیریڈ تھا, جس وقت تمہاری صلاحیتیں عروج کے اوپر تھی, تمہاری نظر بھی بڑا کام کرتی تھی, تمہارے پٹھے بھی بڑے کام کرتے تھے, تمہاری ٹانگیں بھی نہیں دکھتی تھی, تمہاری کمریں بھی تختہ نہیں ہوئی تھی, تم سجدہ کر سکتے تھے میرے آگے. ذرا بتاؤ کہ وہ جوانی کہاں گلائی. تو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب کی جوانیاں, ہم سب, ہم ایک, کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت پارسا ہے, اللہ یہ کہ اللہ کی کسی پر رحمت ہو, اس نے واقعی جوانی کا پیریڈ بہت اچھا گزارا. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, اللہ رب العزت کو؟ اور اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ جو مال تو نے کمایا تھا, بتاؤ کہاں سے کمایا تھا, وہ حلال ذریعوں سے کمایا تھا یا حرام ذریعوں سے کمایا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو نے حلال ذریعے سے کمایا تھا, اچھا اب یہ بتا کہ وہ مال خرچ کہاں کیا تھا. کما تو حلال ذریعوں سے لیا, لیکن خرچ حرام ذریعوں پہ کر دیا, کہ 11ویں کی نیازیں دلوا دی آپ نے, جا کے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھا دی آپ نے, غیر اللہ کے نام کی نیازیں دلوا دی آپ نے, غلط جگہ پہ پیسے خرچ کر دیے آپ نے. تو بتائیں کہ یہ غلط ذرائع پر استعمال کرنا آپ کو پکڑوا دے گا اس دن قیامت کے دن. یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہم سے. پھر اللہ پوچھے گا بتا جو علم حاصل کیا تھا, کبھی تو گیا ہوگا قرآن کی کلاس میں, کبھی تو حدیث پڑھی ہوگی, کبھی تو قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا, کبھی تو کوئی اچھی بات تجھے پتہ لگی ہوگی. اچھا بتا, چل 2 باتیں پتہ لگی, اس پر عمل کتنا کیا. نماز کا پتہ لگ گیا تھا نا کہ نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے, اور قیامت کے دن جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, انبیاء بھی نفسی نفسی پکارے ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ماں چاہے گی کہ اگر مجھے اولاد کی نیکیاں مل جائیں تو میں اپنے آپ کو بچا لوں. کوئی ماں اپنی اولاد کو ایک نیکی دینا پسند نہیں کرے گی. یہاں مائیں کٹ جاتی ہیں اپنی اولادوں کے لیے, وہاں انبیاء کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہم اپنے والدین کا سوال نہیں کرتے, اللہ ہمیں بچا لے. تو مجھے بتائیں کہ اس قیامت کے دن کتنا خوفناک منظر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن ایک صدا لگائی جائے گی میدان محشر کے اندر, کہ تمام لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں, تمام لوگ جھک جائیں. لوگ ایسے جوک در جوک جھکنا چاہیں گے اللہ کے آگے کہ ہم اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں, اور اللہ دیکھ لے کہ ہم سے زیادہ فرما بردار کوئی نہیں ہے, کہ آج اللہ نے حکم دیا اور ہم جھک گئے. لیکن کتنی ہی کمرے ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تختہ بن جائیں گے اور وہ جھک نہیں سکیں گے. چاہنے کے باوجود ایسے کمر کے اندر سریے آئیں گے کہ وہ جھک نہیں سکیں گے, اور وہ کہیں گے ہائے آج ہم پکڑے گئے.
آج تو اللہ نے ہمیں سب سے الگ کر دیا. دنیا میں تو رلے ملے رہتے تھے, دنیا میں تو اللہ نے رحمت کے پردے ڈالے ہوئے تھے, سارے نمازی بے نمازی مکس پڑے ہیں, کسی کو نہیں پتا کون بے نمازی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے, اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ میں رحمان الدنیا ہوں. اپنی رحمت کے جوش میں وہ نافرمانوں کو بھی دیے چلا جا رہا ہے اور ان کو عیاں نہیں کر رہا ہے, ایکسپوز نہیں کر رہا. لیکن قیامت کے دن تو اللہ نے کہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ آج مجرم جو ہیں وہ الگ ہو جائیں میرے نیک بندوں سے. اس دن اللہ نے چانٹنا ہے, وہ تو فیصلے کا دن ہے, وہ تو جزا اور سزا کا دن ہے. اس دن کیا عالم ہوگا آج نہ جھکنے والوں کا. تو کیسی بے فکری, ہم سب کو پتہ یہ ہونا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. پھر کہاں ہے ہماری نمازیں؟ اگر نمازیں ہیں تو خشوع و خضوع کہاں ہے؟ آپ سے فرمایا منافق کی نماز ہے. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے. مراد کیا ہے؟ کوئی ٹی وی ڈرامہ لگا ہے, کوئی فون کال آئی ہوئی ہے, کوئی ہمسایہ ملنے کے لیے آ گیا, کوئی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے, اس کو نہیں پرواہ کہ عصر کا جو ہے نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اور پھر جب بالکل اتنا سا ٹائم رہ جاتا ہے, سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے, تو وہ جاتا ہے فٹافٹ وضو کرتا ہے اور آپ سے فرمایا کہ 4 ٹکرے مارتا ہے. وہ نماز کو کہا وہ 4 ٹکرے مارتا ہے. نماز تو کیا ہی پڑھتا ہے, 4 ٹکرے مارتا ہے. کہا یہ منافق کی نماز ہے. اور پھر منافق کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, کہ اور جو بے شک منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. جہنم کے 7 طبقے ہیں, اور جو سب سے نیچے طبقہ ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کسی تنور کے اندر آگ جلاتے ہیں, اوپر ڈالتے ہیں, اس کے اندر جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. یا پھر کسی ہانڈی یا دیگچی یا کوکر کے اندر جب کوئی آپ بڑی کوئی آئٹم بنا رہی ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اوپر والا جو پکنے والا ہوتا ہے وہ کیسے پکتا ہے, اور جو نیچے کا ہوتا ہے وہ کیسے لگ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ پکتا ہے. تو یہ عالم ہوگا منافقین کے لیے. اور منافقین کوئی اور نہیں ہوں گے, کلمہ گو ہوں گے منافقین. دوسرے جو ہوں گے وہ تو کافر ہوں گے, لیکن کلمہ پڑھنے والے جو ہوں گے ان اعمال کے ساتھ وہ منافق ہوں گے. تو ہمیں جب سب کچھ یہ پتہ ہے کہ کل ہونے والا ہے قیامت کے دن, اللہ پوچھنے والا ہے ان سب چیزوں کا, تو پھر ہم کیوں نہیں صراط مستقیم پر آتے, کیوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان لیتے. کوئی بھی اللہ کی اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں, تمام لوگوں کا رزلٹ آج بھی اللہ کو معلوم ہے, آج بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون میرے بندے جو ہے نیک عمل کریں گے, کون میری جو ہے مغفرت کی صرف سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ سے بار بار معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے, اور کون تکبر کا رویہ اختیار کرے گا, کون نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ سے معافی, آخری وقت تک جو ہے سرکشی اختیار کرے گا. اور ایک بڑا عقیدہ سفارش کے بارے میں آپ کو ایک میں پروف دیتی ہوں, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فلانے سے نسبت ہے, ہم تو فلاں کی لڑی سے ہیں, ہم تو فلاں کی نسل سے ہیں, ہم تو سید زادے ہیں, ہم تو فلانے, ہم تو بخشے جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ نسبتیں ہی کام دیتی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عرب میں. کس خاندان میں پیدا ہوئے تھے؟ بنو ہاشم میں. قریشی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عربی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ حضرت عبد المطلب تھے. اچھا, تو آپ کا جو چچا تھا ابو جہل یا ابو لہب جو تھا, یہ کون تھا؟ عربی نہیں تھا, مکہ میں پیدا ہونے والا نہیں تھا, ہاشمی نہیں تھا, قریشی نہیں تھا, نسبت نہیں تھی اس کی, وہ عبد المطلب کا بیٹا نہیں تھا. ساری ہی نسبتیں تھیں, سب کچھ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. اللہ تعالیٰ کا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ, کہ ابو لہب بھی تو اسی نسبت سے تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا, لیکن کیا وہ نسبت اس کے کام آئی؟ کیوں کام نہ آئی؟ کیونکہ وہ ایمان لا کر اس نے وہ کام نہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو اور پھر آپ سے کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کو آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ, جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے فاطمہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, آج اگر تمہیں اپنے باپ سے کچھ چاہیے نا دنیا میں تو آج مانگ لو, میرے بس میں ہوا تو تمہیں دے دوں گا, لیکن کل قیامت کے دن یہ تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا اگر تم اپنے ساتھ عمل نہ لے کر آئیں تو. اے پھپھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ, آج اگر تمہیں کچھ چاہیے اپنے بھتیجے سے تو مانگ لو, لیکن یہ تمہارا بھتیجا کل تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اگر تمہارے پاس عمل نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے ہیں تو وضو کے لیے پانی لا کے دیتے ہیں, بار بار وضو کرواتے ہیں, آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے کہتے ہیں کہ بولو کیا مانگتے ہو میرے پیارے صحابی, کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے. کہتے ہیں اچھا جنت میں میرا ساتھ چاہیے, تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر ریلیکس ہو جاؤ, تم نے تو میری اتنی خدمت کیا, ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہو, بس تمہاری شفاعت باقی ہے. نہیں, کہا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرنا, یعنی اپنے ساتھ ڈھیر لے کر آنا سجود کا, نمازیں فرض بھی لے کر آنا, نفل بھی لے کر آنا, تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر سکوں اللہ کے ہاں.
تو یعنی کہ سفارش ہوگی، اللہ ضرور اختیار دیں گے، انبیاء کو بھی اختیار دیں گے اللہ تعالیٰ سفارش کا، اللہ شہداء کو بھی اختیار دیں گے، صالحین کو بھی، صدیقین کو بھی، اور جس جس کو اللہ چاہے گا اختیار دے گا، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا رزلٹ خود بنانا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر آگے اور پیچھے کے حالات، رزلٹ بنانے کے بعد ایک لسٹ تیار جب ہو جائے گی، یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، یہ جنت کے اعلیٰ درجوں کا مستحق ہے، یہ جہنم کے گڑھوں کا مستحق ہے، یہ تمام رزلٹ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عزت عطا کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان لوگوں کے بارے میں، ان کے لیے میں نے پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا، ان کے لیے آپ شفاعت فرما دیجیے، وہ گروپ ہے اتنے لوگوں کا، ان کے لیے آپ شفاعت فرما دیجیے، کسی اور کو جس کو اللہ چاہے گا کہے گا اس کے، یعنی رزلٹ تو اللہ نہیں بنانا ہے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی رزلٹ نہیں بنا سکتا، وہ تو صرف اللہ کا بنایا ہوا رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ یہ شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا، لوگوں نے غلط عقیدے کے تحت لوگوں کو بہکاوے میں ڈال دیا کہ نہیں نہیں فلانے جو سفارش کر لیں گے، نہیں نہیں وہ قبر کے اندر آ کے بخشوا لیں گے، نہیں اللہ کہہ رہے کہ کون ہے، کون ہے جو اس کے دربار میں سفارش کر سکے کسی کی؟ تو یہ ہے عقیدہ سفارش، اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری صفتیں بتا دی کہ دنیا کے اندر جب جو کچھ بھی کرتا تھا، مجھے نیند کوئی نہیں آتی تھی، مجھے اونگ نہیں آتی تھی کہ میں اس سے غافل ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، جب تم میرے پیارے بندو، میرے انبیاء، جب تم دنیا سے چلے گئے تھے تب بھی تمہارا رب ویسے ہی بیٹھا دیکھ رہا تھا ان کو، اس کی کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی تھی ان بندوں کے اوپر، اور پھر وہ ہمیشہ سے قائم تھا، اس نے ہی ہر چیز کو قائم رکھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوا تمہارے جانے کے بعد اور بعد تک کیا ہوتا رہا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کے آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کسی بھی چیز پر کسی کا کوئی وہ اختیار نہیں ہو سکتا کہ سوائے اس کے کہ جتنا وہ خود چاہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا علم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ اس میں سے کسی چیز کو چرا نہیں سکتے، اس کے علم کے اندر سے نا کوئی چاہے، جس طرح یہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ کیا کرتے تھے، آسمانوں کے اوپر جاتے تھے سن بن لینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، بعثت سے قبل جو تھے جنات اور شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے، اور جا کے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دے رہے ہوتے تھے تو یہ سننے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور وہاں سے چند ایک باتیں سن کر لا کر زمین کے اوپر یہ کاہنوں کو، جادوگروں کو، نجومیوں کو لا لا کے خبریں دیتے تھے ٹوٹوں کی شکل میں، آگے سے وہ خود کلابے ملا ملا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ تیری قسمت کا حال تو ایسا ہے، تیرے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھی ان کا داخلہ، وہ جو تھوڑی بہت سن گن کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دیا، کس ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا نا کہ ان ستاروں کو ہم نے آسمان کی خوشنمائی کا ذریعہ بھی بنایا، اور جنات اور شیاطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ جو شہاب ثاقب اب تو نظر نہیں آتے، آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی، گھر بلڈنگ بہت اونچی اونچی بن گئی ہیں، پہلے اکثر کھلے آسمانوں کے نیچے نظر آتی تھی ایک گرس سا ہوتا تھا روشنی کا، جو ایسے تیزی کے ساتھ جاتا ہوا نظر آتا تھا، تو وہ گرس کیا ہوتا ہے، وہ لوہے کی ایک سلاخ ہوتی ہے جو کہ ان جنات اور شیاطین کو ماری جاتی ہے پکڑ کے، جب یہ کوشش کرتے ہیں آسمان کے قریب جانے کی تو ان کو مار بھگایا جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہے کوئی نہیں اس کے علم میں سے کوئی چرا سکتا، کوئی نہیں احاطہ کر سکتا، اور اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے تو وہ اس کی ذاتی کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اللہ کے دیے بغیر کسی کی کیا مجال کہ کچھ سوچ سکے، آج لوگوں کی یاداشت چلی جاتی ہے، جو مرضی کر لے کچھ نہیں سوچ سمجھ سکتے، کسی کی زبان پہ روانی نہیں ہے، کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہو سکتا، اگر آج میں یہاں بیٹھ کر بول رہی ہوں، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہی ہوں، یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے تو میں بول رہی ہوں، جس وقت اللہ میری صلاحیت خدا نہ خواستہ چھینا چاہے تو میں بول ہی نہیں سکتی، میری یاداشت کام ہی نہیں کر سکتی، میرے پاس جو علم ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا، میری ذاتی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ بڑائی اور وہ کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، ہم نہیں لے سکتے، کوئی شخص ایٹ اے ٹائم کوئی ایک ہی کام کر سکتا ہے، دو علوم کا وہ فن حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم سب کچھ ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، وہ تو پتھر کے اندر کون سے کیڑے نے کون سا بچہ دے دیا، کتنے نمبر کا بچہ دے دیا، اللہ کو وہ بھی پتا، بند پتھر ہے، کوئی انسان تو نہیں جان سکتا اس پتھر کے اندر کتنے بچے ہیں کیڑے کے، اور پھر اس کیڑے کی خوراک کا کون بندوبست کر رہا ہے اس پتھر کے اندر، اللہ کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس انسان نے بنی ہوئی انسان نے کتنے لقمے کھا لیے، اس کے حصے کے کتنے لقمے رہ گئے، ہم تو نہیں جان سکتے، انسان ڈگریاں لیتا ہے کمانے کے لیے، انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اب یہ جانوروں کے پاس، پرندوں کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کو رزق کون دے رہا ہے، بغیر ڈگریوں کے ان کو رزق پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، پیٹ بھر کر آتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایک مناسب سی محنت ضرور کرو، لیکن رزق کا وعدہ جیسے
چرند پرند سے اللہ تعالیٰ کا نا انسان سے بھی ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. اور رزق انسان کا ویسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. اور انسان بے وقوفوں کی طرح اللہ کہتے ہیں رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے مگر انسان اس کے پیچھے پاگل ہے. میں نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا انسان سے لیکن اس سے غافل ہے. اللہ کہتے ہیں مغفرت کے لیے دوڑو, اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو, کوشش کرو. ایسے نہیں ملے گی جنت, ایمان اور ہدایت, یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو بنا مانگے نہیں ملتی. اس کے لیے طلب کرنی پڑتی ہے. باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیتا ہے, اللہ عطا کر دیتا ہے بن مانگے. مگر یہ تین چیزیں جنت کی طلب کرنی پڑے گی. کیا خالی طلب کرنے سے, خالی دعائیں کرنے سے کہ اللہ جنت دے دے, جنت دے دے, جنت, ایسے جنت ملے گی نہیں. اللہ کہتا ہے کچھ کر کے دکھاؤ. دنیا کی ایک ڈگری آپ کو نہیں ملتی بغیر محنت کے, بغیر امتحان سے گزرے آپ کو نہیں ملتی. ایک پریپ کلاس کا بچہ پروموٹ نہیں ہوتا اگلی کلاس میں جب تک ماں باپ ٹل کا زور لگا کے اس کو جو ہے محنت کروا کے اچھے گریڈز نہ دلوا دے. تو مجھے بتائیں کہ جو جنت سب سے اعلیٰ درجے کی جنت اللہ نے بنائی, سب سے بہترین چیز نہیں, وہ صرف اتنا کہنے پہ مل جائے گی ربنا اننا آمنا, کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم ایمان لے, بس اب آپ ہمیں جنت دے دے, فاغفر لنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. نہیں, اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی کتنے لوگوں نے ایمان کے دعوے کیے, لیکن جس جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے تو اس کو آزمایا, اور ہم تو آزمائیں گے. اور آزمائش ویسی, شکر کریں گے ویسی آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اب تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں ہیں ہمارے اوپر کہ بھئی فجر کا وقت ہو گیا, اٹھ جاؤ, اٹھ کے نماز پڑھ لو, جھک جاؤ. مردوں کی آزمائشیں کیا چپے چپے پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہ اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نابینا صحابی تھے, ضعیف تھے, بوڑھے تھے, اور اس وقت چپے چپے پہ مسجدیں نہیں ہوتی تھی, بہت دور دور ہوتی تھی مسجدیں. رستے ایسے نہیں ہوتے تھے, بالکل کارپیٹڈ روڈ نہیں ہوتے تھے, بڑے خاردار, بڑے اونچے نیچے آنے بند رستے ہوتے تھے. اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں فرمایا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, تو کیا میرے لیے حکم ہے کہ میں گھر میں پڑھ لوں نماز؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں آتی ہے. کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو. پھر انہوں نے کہا کہ میں نابینا ہوں, میں بوڑھا ہوں, میں بہت کمزور ہوں, میرے گھر کے راستے میں جنگل پڑتا ہے, وہاں درندے وحشی جانور ہیں, مجھے ڈر ہے کہ میں ٹھوکر لگ کے گر نہ جاؤں, کسی درندے کا شکار نہ. انہوں نے کئی عذر بیان کیے, اور اللہ کے نبی نے ہر بات کے جواب میں کہا کیا اذان کی آواز آتی ہے, کیا اذان کی آواز آتی ہے, اور پھر آخر میں یہ کہا کہ نہیں مسجد آ کے نماز پڑھو. اب دیکھیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے ریلیکس نہیں کیا, وہ نابینا بھی صحیح عذر تھے ان کے, نابینا تھے, بزرگ تھے, جنگل تھا, ان کو نہیں کہا. تو آج کون سی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے مرد, ہمارے شوہر, ہمارے بیٹے مسجدوں کو نہیں جاتے؟ کتنی زبردست کارپیٹڈ روڈز ہیں, اور پھر کتنی زبردست مسجدیں ہیں, کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, بہترین شاندار ہال ہیں مسجدوں کے اندر, پھر وہ نہیں جاتے. کون سا اللہ تعالیٰ کو عذر پیش کریں گے؟ اللہ نے نہیں اجازت دی ان کو, اللہ کے نبی نے کہ بھی آپ گھر میں نماز پڑھے. اور ایک جگہ تو آپ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اپنی جگہ امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان گھروں میں جاؤں. اگر مجھے ان گھروں کی عورتوں, بچوں, بزرگوں کا خیال نہ ہوتا تو ان گھروں کو جا کر میں آگ لگا دیتا جہاں کے مرد بلا کسی شرعی عذر کے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یعنی کتنا غصہ ظاہر کیا اللہ کے نبی نے ان مردوں کے لیے جو مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, کہا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, میرا دل چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو آگ نہیں لگائی, لیکن ان کے دل کی بات تھی نا. آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ جو مرضی کر لیں, سارا دن کما کما کے ہلکان ہو جاتے ہیں, اور آخر آ کے گھر میں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا, آج تک کچھ بھی نہیں ہوا, سارا مندہ گیا, سارا ایسے ہی گیا, برکت ہی نہیں ہے, سکون ہی نہیں ہے. میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہے, اولاد کے والدین کے تعلقات آپس میں خراب ہے, رشتہ داروں کے خراب ہے, اور باس کے اور اس کے ملازم کے تعلقات آپس میں خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ سرکشی اور نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نے بھی جو ہے نا وہ اپنا سر اطاعت تسلیم کم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے باہر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تمام علم, اور اس میں سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکتا انسان, الا بما شاء, سوائے اس کے کہ جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہے, جس کو جتنا دینا چاہے. وسیع کرسی السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے نا اس نے زمین اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے. اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی. اور کرسی کیا چیز ہے؟ اللہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں, کرسی وہ ہے جس کے اوپر اللہ قدم رکھتے ہیں اپنے. اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں زمینوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے, اتنی بڑی وہ جگہ ہے. اللہ تو عرش پر مستوی ہے, کرسی سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش, اللہ تو عرش پر مستوی ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے, ہم سوچیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, اللہ کے پاؤں ہیں, اللہ تعالیٰ کا کیا ہے جسم کیسے, نہیں نہیں, یہ چیزیں ہمیں گمراہ کر دیں گے. اللہ نے جتنا بتایا, ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاتھ ہے, اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہاتھ ہیں, سیدھے ہاتھ ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں. کیسے پتہ لگتا ہے؟ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جب جہنم کے اندر لوگ ڈالے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم آگے سے کہے گی ہر میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ کچھ اور بھی ڈال دو میرے اندر، میں بھری نہیں. پھر آپ سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنا پاؤں رکھیں گے اس جہنم کے اوپر تو وہ کہے گی کہ ہاں میں بھر گئی. تو ہے اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں اس کا شعور رکھتے کہ وہ کیسا ہے، کس کنڈیشن کے اندر کیا. بس وہ جیسا ہے اس کی شان کو لائق ہے وہ ویسے ہی ہے. تو کہا کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے. ولا یعود حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا بھی ان کی جو نگرانی ہے وہ تھکاتی نہیں ہے. اتنی بڑی کرسی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے. تو زمین و آسمان کی جو نگرانی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ایک اور صفت ہے میری کہ آپ ذرا سی کسی چیز کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں. کوئی بھی کام کرے اس سے تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر زیادہ جاگے تو تھک جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اتنی بڑی کائنات کی رکھوالی کر رہا ہوں اور مجھے ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس تمام کائنات کی رکھوالی کرتے ہوئے. وہ ہوا علی العظیم، اور وہ بے شک بہت عالی مرتبہ اور بہت عظیم ہے. اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اپنی تمام ذات صفات کے ساتھ جو ہے اللہ اکیلا ہے، واحد معبود ہے اور بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس آیت الکرسی کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ضروری ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد جب آپ آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ کے بعد بغیر نہیں پڑھنی آیت الکرسی آپ نے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے اندر آپ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات آپ کی حفاظت فرماتا ہے. کوئی چیز آپ کو گزر نہیں پہنچا سکتی. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، صدقہ فطر کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ان کو مقرر کیا کہ اس کی رکھوالی کرنے کے لیے. ابو ہریرہ حفاظت کر رہے تھے صدقہ فطر کی، تو رات کے ٹائم ایک شخص آیا اور آ کر غلہ جو تھا نا وہ گندم کا اناج، تو اس میں سے مٹھیاں بھر بھر کے اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو چوری کرتا ہے. تو اس نے اپنی عیالداری کے واسطے دیے کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، ترس کھا لیا اس کے اوپر. صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سناؤ ہریرہ تمہارے چور کا کیا معاملہ رہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اچھا اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے اپنے نبی کو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے اس نے بہانا کہ میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کے فرماتے ہیں اچھا اچھا الرٹ رہنا، وہ کل پھر آئے گا، پھر آئے گا وہ. اور پھر اسی طرح وہ دوسرے دن پھر آیا وہ چور، اس نے اسی طرح غلہ اٹھایا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا. پھر اس نے بہانے کیے، معافیاں مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، پھر چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے ترس کھا کے. پھر اللہ کے نبی کو سنایا واقعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہوشیار ہے نا، وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا دوبارہ. ابو ہریرہ نے کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اور جب تیسرے دن وہ آتا ہے غلہ اٹھانے لگتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو جو مرضی بہانہ کر، میں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں اگر ایک بات بتاؤں پتے کی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں تمہارے دین کی ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو صحابی تھے حریص تھے دین کی بات سننے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو گے تو کوئی شیطان اور جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہارے مال کو، کوئی تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابو ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ جلدی کیا ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی. آیت الکرسی وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کوئی جن اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اور پھر اس نے جب یہ بتایا تو وعدے کے مطابق ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. اور پھر جب تیسرے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے تو فرمایا اللہ کے نبی نے بتاؤ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا معاملہ رہا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے معاملہ ہوا، اور اس نے مجھے یہ بتایا. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آنے والا چور جو تھا وہ شیطان تھا اور وہ جھوٹا ہے، مگر اس نے تمہیں جو بات بتائی وہ سچی ہے. وہ جھوٹا تھا لیکن اس کی بتائی ہوئی بات جو تھی وہ سچی تھی. اللہ کے نبی نے تصدیق کی. ایک تو یہ بات کہ کسی کی بھی بات، یہاں شیطان کی بات بھی سننے کو کہا گیا کہ اس نے جو بات بتائی وہ سچی تھی. تو پھر ہم لوگ جو ہے دوسروں پر فتوے لگا کے کہ اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں سننی، کہنے والے کو نہ دیکھیں کون ہے، یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. بات کسی کی بھی اچھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں پتہ لگتا ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے. جس طرح کتابوں میں قرآن پاک سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے، اور پھر قرآن پاک کے اندر سورتوں میں سب سے زیادہ سورت بقرہ فضیلت والی سورت ہے، اسی طرح سے آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، قرآن پاک کی بڑی پسندیدہ ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد بغیر بولے بغیر اپنی جگہ سے اٹھے آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوگی. یعنی ادھر وہ مرے گا اور ادھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس کی یہ روٹین ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے ہی کلام پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج سے جو لوگ نہیں پڑھتے، الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کرتے ہوں گے، لیکن جو نہیں کرتے آج سے شروع کر دیں گے۔ فرض نماز کے بعد فوراً آپ سلام پھیریں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اور پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اور ربی آئنی الی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی اپنے وہ پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگنے ہیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن یہ ضروری اذکار ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں، مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ معوذتین کا آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ آج کل ہر بندہ اس بات سے پریشان ہے کہ لوگ نظر لگا دیتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، نفسا نفسی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، معمول تھا کہ صبح اور شام کی دعاؤں میں بھی، اور ویسے معوذتین تو ہر نماز میں، یہ کہ 3 دفعہ سورت اخلاص، اور 3 دفعہ سورت فلق، اور 3 دفعہ سورت ناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور یہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے، اور آپ یہ اپنے سر پہ، اپنے جسم کے اوپر اس طرح پھیر لیں گے، اور اپنے سراؤنڈنگ میں ہر طرف جو ہے آپ پھونک مار دیں گے، تو اللہ کی حفظ و امان میں کوئی جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا جلن، کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی جادوگر کے پاس، عامل کے پاس قطعی طور پہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھے اٹھائے نسخہ ہمیں بتا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، جزاک اللہ خیر۔